آپ اتنی نرمی سے بات کیوں کر رہے ہیں آج مجھ سے؟ پہلے تو نہیں کرتے تھے۔ اس کے اتنے محبت بھرے لہجے پر وہ حیران تھی۔ پہلے تم بیوی بھی تو نہیں تھی، محرم بھی تو نہیں تھی، نامحرم تھی، تو تم سے ایسے ہی بات کرنا بنتا تھا۔ انگلیوں سے اس نے مناہل کی گالوں پر بہتے آنسو صاف کرنا چاہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹی تھی، عادت نہیں تھی اس شخص کے لمس کی۔ حمدان نے اسے بازو سے تھامے اپنے قریب کیا تھا، نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اس کی جھجک وہ سمجھ رہا تھا، لیکن اب اسے عادی بھی تو کرنا تھا۔ خود تو وہ اس کا عادی ہو ہی چکا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ اپنا کہا پورا کرتے ہیں، لیکن اب جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی، آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ اور کیا جھوٹ کہا میں نے؟ آپ سرپرائز کا بولتے مجھے یہاں لے آئے اور زبردستی نکاح کر لیا مجھ سے۔ آپ جھوٹے نہیں ہوئے تو اور کیا ہوئے؟ وہ چڑی تھی اس شخص سے۔ پہلی بات یہ زبردستی نہیں تھا، تمہیں راضی کیا تھا میں نے نکاح کے لیے، اور تم نے اپنی مرضی سے مجھے قبول کیا۔ زبردستی کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جھوٹ کہاں تھا؟ میرے خیال سے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا اور بہتر سرپرائز تھا یہ۔ جانتا تھا وہ غصہ ہوگی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ بمشکل ضبط کی تھی اور مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تو یہ سرپرائز تھا؟ یہ سرپرائز کیسے ہوا؟ یہ جھوٹ ہوا۔ آپ صرف کور اپ کر رہے ہیں خود کو۔ سرپرائز کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے خوشی ملے، نہ کہ آنسو۔ اسے غصہ آیا تھا۔ اتنا اچھا خاصا بندہ تمہیں بغیر مانگے خود ہی مل گیا، زندگی بھر کے لیے۔ اب بھی تم خوش نہ ہو تو وہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ تمہیں قدر ہی نہیں ہے قیمتی چیزوں کی۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے کے لیے موڈ میں تھا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ اچھا خاصا بندہ، خود ہی رکھ لے۔ وہ بگڑتے رخ موڑتے وہاں سے جاتے جاتے دور کھڑی ہوئی تھی، اور وہ مسکراتے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی کلائی تھامے اس نے پہلا تحفہ اس کی کلائی میں پنایا تھا، اور وہ اپنی کلائی اس خوبصورت سے بریسلٹ کو چمکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ، یہ تمہاری برتھ ڈے کا گفٹ ہے، کیسا لگا؟ وہ نرمی سے اس کے پیچھے کھڑے اس کے کان کے پاس بولا تھا، اور مناہل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ خوبصورت ہے، وہ بمشکل بولی تھی۔ اس کی قربت سے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ اور حق مہر پسند آیا؟ اس کے اگلے سوال پر گردن کو خم دیتے اسے دیکھا تھا۔ کون سا حق مہر؟ آپ نے دیا ہی کب؟ وہ حیران تھی۔ نکاح کے وقت آپ کے کان بند تھے؟ اسے بھی حیرانی ہوئی تھی، جبکہ مناہل کو شرمندگی۔ اس نے واقعی نہیں سنا تھا۔ نہیں، وہ رخ پھیر گئی تھی اور اس کے گرد ایک بار پھر اپنا حصار باندھ گیا تھا۔ یہ فلیٹ تمہارے نام کیا ہے میں نے حق مہر میں۔ اب بتاؤ کیسا لگا؟ یہ فلیٹ حق مہر میں سن کر اسے دھچکا لگا تھا۔ یہ بھی کوئی چیز ہے بھلا حق مہر میں دینے کی مجھے پسند نہیں آیا، وہ خفگی سے بولی تھی۔ نظریں اس شخص کے بازو پر تھیں جو اس کے گرد بندھے تھے۔ اور یہ بہت زیادہ ہے حق مہر کے حساب سے، اور وہ اس کے احسان مزید نہیں چاہتی تھی۔ جبکہ حمدان عالم کو حیرت ہوئی تھی، اتنا قیمتی مہر اسے پسند نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی رکھ لو، اور بتاؤ کیا چاہیے؟ میں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ آسانی سے مان گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ یہ بھی نہیں چاہیے۔ اس کے لہجے میں اداسی تکلیف محسوس کی تھی حمدان عالم نے۔ کیا بات ہے، کیوں اتنا اداس ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ ایک بار پھر مناہل کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، اور وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ شام ہونے والی ہے، چلو گھر چلیں، ماما بابا ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارا۔ اس کے گرد حصار ختم کرتے وہ پورے حق سے اس کا نازک سا ہاتھ تھام گیا تھا، اور وہ جب تک یہاں رہتی روتی ہی رہتی، وہ جانتا تھا وہاں جا کر شاید کچھ موڑ بدل جائے۔ مینشن کے ساتھ اس نے گاڑی روکی تھی۔ سارا راستہ اس کی آنکھوں سے وقفے وقفے سے آنسو جاری رہے تھے، اور وہ اب بھی رو رہی تھی۔ وہ اسے روتا دیکھ کر پریشان تھا۔ مناہل کی طرف رخ پھیرتے اس نے اس کا چہرہ تھامے آنسو صاف کیے تھے۔ بس کر دو اب رونا، پریشان ہو جائیں گے وہ تمہیں ایسے دیکھتے۔ اگر وہ پوچھیں گے تو تم کہو گی ہم شاپنگ پر گئے تھے، اوکے؟ مناہل نے فوری نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، ہم نے تو کوئی شاپنگ بھی نہیں کی۔ میں بابا کو سب بتا دوں گی، وہ کسی معصوم ضدی بچی کی طرح بولی تھی۔ تم کچھ نہیں بتاؤ گی، میں خود ہی بتاؤں گا، اوکے؟ ہم نے شاپنگ کی ہے، پیچھے دیکھو۔ مناہل نے پچھلی سیٹ پر دیکھا تھا، جہاں مختلف مگر کئی سارے شاپنگ بیگ رکھے تھے۔ ہر بات کا بیک اپ پلان تھا اس شخص کے پاس۔ اس نے غصے سے دروازہ کھولا، اتر گئی تھی، اور وہ اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تھا۔ مناہل کے ہال میں قدم رکھتے ہی اسے ان دونوں کی آواز سنائی دی تھی، سرپرائز!
انہوں نے اس کے برتھ ڈے کی سیلیبریشن کی مکمل تیاری کر رکھی تھی، ایک خوبصورت سے کیک کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا۔ جبکہ اس کی روئی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ دونوں تھمے تھے اور انہیں دیکھتے مناہل کی آنکھوں میں مزید آنسو آئے تھے۔ وہ بے اختیار جاتے عالم صاحب کے گلے لگتے رو پڑی تھی۔ صفیہ عالم بھی پریشان ہوتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بال سہلاتے پوچھنے لگی تھی اور ہمدان عالم نے پیشانی مسلی تھی۔ وہ صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ ان دونوں نے شک کی نگاہ سے اسے دیکھا تھا اور اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس پر غصہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ اونچی آواز سے بات بھی نہیں کی۔ آپ پوچھ لیں اپنی لاڈلی سے، وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا تھا، اور یہ سچ تھا۔ وہ دونوں اسے ہچکیوں سمیت روتا دیکھ کر پریشان سے تھے۔ تو پھر اتنا کیوں رو رہی ہے؟ صفیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ آتے وقت راستے میں بلی گاڑی کے نیچے آ گئی تھی، تب سے ایسے ہی روئی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی سچ تھا، بلی آئی تھی لیکن ٹائر کے نیچے نہیں، گاڑی کے درمیانی حصے کے نیچے، جسے نکال کر بحفاظت سڑک پار کروا کے آیا تھا۔ مناہل کو غصہ آیا تھا اس کی چالاکی پر۔ کافی دیر بعد آنسو کو ضبط کرتے وہ بمشکل چپ ہوئی تھی۔ برتھ ڈے کے بعد وہ اپنے روم میں آ گئی تھی۔ ان کی طرف سے ملے تحفے وہ ایک طرف پڑے تھے، ہمدان عالم کے اس کے کمرے میں رکھوائے گئے تھے، شاپنگ بیگ بھی ایک طرف پڑے تھے۔ اس نے کچھ بھی نہ دیکھا۔ آج ہر چیز سے دل اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہ نہا کر ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، دوپٹہ کندھے پر ڈال رکھا تھا، آنکھیں اب تک سرخ ہو رہی تھی۔ رونے کے باعث اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بھر آئے تھے۔ یہ آج رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے فوراً دوپٹہ شانوں پر پھیلایا اور اجازت دی تھی۔ مڑ کر دیکھنے پر اسے ہمدان عالم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نظر آیا۔ پہلی بار تھا وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ مناہل نے فوری سر پر دوپٹہ لیا تھا۔ اس کے سامنے وہ عام حلیے میں نہیں آتی تھی۔ آپ نے دروازہ بجانے کی اجازت لینے کی زحمت کیسے کر لی؟ وہ تپی ہوئی تھی اسے دیکھتے، جبکہ آج پہلی بار اسے اپنے سامنے اس قدر بولتا دیکھ رہا تھا، ورنہ اس کے زبان ہمدان عالم کے سامنے ہرگز نہیں چلتی تھی۔ بیوی بننے کا اثر تھا شاید، وہ مسکرایا تھا۔ کیا مطلب کیسے کر لی؟ بیسک مینرز ہیں یہ، ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، منقوہ ہو بیوی بھی ہو، لیکن اب تک رخصت ہو کر تم میرے کمرے میں نہیں آئی، تب تک تمہارے کمرے میں اجازت لے کر ہی داخل ہوا کروں گا۔ نکاح کرتے وقت تو کسی کی اجازت کا خیال نہیں آیا، وہ تو زبردستی کر لیا آپ نے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے اور ہمدان نے پیشانی انگلیوں میں دبائی تھی، اور وہ اب تک رو رہی تھی اس بات پر۔ کہاں زبردستی کی ہے؟ تم سے اجازت لی تھی، تم کیوں بول رہی ہو؟ تم راضی ہوئی تھی تبھی کمرے سے باہر گیا تھا۔ وہ پریشان ہوا تھا رونے پر۔ آپ نے دھمکی دی تھی اور کیا کرتی میں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم رو کیوں رہی ہو اتنا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جس کی زندگی میں آپ جیسا جلاد زبردستی داخل ہو جائے تو وہ روئے نہیں تو اور کیا کرے؟ غصے سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ ہمدان عالم کو برے لگے تھے اس کے الفاظ۔ مناہل، اب بدتمیزی کر رہی ہو تم۔ وہ چاہ کے بھی سخت لہجہ نہیں رکھ پایا تھا۔ میں کروں گی بدتمیزی، بار بار کروں گی۔ آپ نے کون سا اچھا کیا ہے میرے ساتھ؟ وہ اونچی آواز میں کہتے چہرہ ہاتھ میں چھپائے رو پڑی تھی، جبکہ وہ اسے اس قدر روتا دیکھ کر گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے نرمی سے اسے بازوؤں کے حصار میں کھینچا تھا۔ وہ اس کے سینے لگتے لگتے ہوئے مزید رونے لگی تھی۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرنے پر نہیں رو رہی تھی، وہ وجہ کچھ اور ہے۔ کچھ دیر اس نے اسے رونے دیا تھا، نرمی سے وہ اس کی کمر سے ہلاتا رہا تھا۔ اب بس کر دو مناہل، تم پریشان کر رہی ہو مجھے حد سے زیادہ۔ بات کیا ہے بتاؤ مجھے۔ خود سے علیحدہ کرتے اس نے مناہل کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تھا۔ تم سسکیاں لے رہی ہو؟ نرمی سے اس نے اس کی آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ مجھے بات نہیں کرنی، جائیں یہاں سے، کوئی آ جائے گا۔ وہ دور ہوئی تھی اور وہ مزید قریب ہوا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا، دروازہ لاک ہے۔ پھر بھی کسی کو پتہ چل گیا آپ یہاں ہیں تو کتنی بری بات ہے۔ ہچکیاں لیتے وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کچھ برا نہیں ہوا، وہ اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں، اسے تسلی دینی چاہیے جبکہ وہ بگڑی تھی۔ آپ کا یہی مسئلہ ہے، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہی کرتے ہیں، دوسروں کا نہیں سوچتے۔ ماما پاپا کو پتہ چل گیا آپ نے اس سے بغیر پوچھے یہ کام کیا ہے تو کتنا برا لگے گا، کتنا ہرٹ ہوں گے وہ۔ آپ نے سوچا ہے یہ کتنا پیار کرتے ہیں وہ ہم سے، اور ہم نے انہیں دھوکہ دیا، کتنی تکلیف ہوگی انہیں، کیا سوچیں گے وہ۔ آپ کو لالا بلاتی ہوں اور میں نے ہی آپ سے نکاح کر لیا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ میرا سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا ہے، اور آپ ہیں کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔
جائیں یہاں سے، وہ غصے سے چیخ کر بولی تھی، اور وہ پرسکون سا بیٹھا دیکھ رہا تھا اسے قریب کرتے ہوئے واپس گلے لگا لیا تھا، اور وہ مزاحمت کر رہی تھی لیکن وہ اسے گلے سے لگائے ہوئے تھا۔ بس اور کچھ ہے جس کی وجہ سے رو رہی ہو تو بتاؤ، مجھے نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے کتنا سوچا تھا اپنے اس دن کے متعلق۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا یہ دن یادگار ہو۔ میرے ماں بابا نہیں رہے، لیکن جو اس وقت تھے وہ بھی نہیں تھے میرے پاس۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے یا تسلی دینے کو کوئی بھی نہیں تھا۔ لاوارثوں کی طرح آپ کی وجہ سے میرا نکاح ہوا، اور ہوا بھی تو آپ جیسے جلاد سے، جسے سوائے غصے کرنے کے اپنا فیصلہ دوسروں پر تھوپنے کے کچھ نہیں آتا۔ پیار تو دور کی بات، کسی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اور میں جانتی ہوں آپ بتائیں گے بھی نہیں۔ ساری زندگی مجھے قیدی بنا کر رکھیں گے اس رشتے میں، صرف میرے استعمال کے لیے۔ نہ تو کوئی میری طرف سے کچھ کہنے والا ہوگا اور نہ کوئی میرے لیے لڑنے والا۔ آپ مجھے بس بے بس اور لاچار بنانا چاہتے ہیں۔ بنا لیا آپ نے۔ آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ، اور میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ میں تو جانتی تک نہیں تھی آپ نے یہ کیوں کیا، وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، اپنے اندر کا تمام خدشات، انسیکیورٹی اور سب کہتی جا رہی تھی، اور ہمدان عالم حیران تھا اس لڑکی نے کیا کیا منفی سوچ پال رکھی ہے اپنے دماغ میں اس کے متعلق۔ اگر یہ رشتہ بہترین طریقے سے نبھانا تھا تو اسے یقین سچ بتانا تھا نا، ورنہ وہ یہ غلط فہمیاں مزید اپنے اندر رکھ کر اور انہی سوچوں میں اپنے اندر زہر بھرتی رہے گی۔ انہی سوچوں میں وہ اس سے محبت نہیں صرف نفرت کرتی رہے گی، اور یہ رشتہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بےحد خراب ہوتا جائے گا۔ نہیں، اسے ایک خوبصورت زندگی گزارنی تھی اس لڑکی کے ساتھ جیسے وہ سوچ چکا تھا۔ اپنے سامنے بٹھاتے اسے ہمدان عالم نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں کو لگایا جسے وہ دور کر رہی تھی۔ مناہل، خاموشی سے پانی پیو، وہ سختی سے بولا تھا، اور مناہل نے چند گھونٹ پانی کے حلق میں اتارے تھے۔ آپ اب خاموشی سے بغیر روئے میری بات سنو اس کی۔ مناہل کے ہاتھوں کو اس نے اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا، اور وہ روئی نیم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا میرے متعلق اتنی بری سوچ ذہن میں بھر کیسے لی۔ خیر جو بھی ہے، لیکن اب توجہ سے سنو۔ خیر جن کے متعلق تم اتنا سوچ رہی ہو، اب توجہ سے سنو۔ پہلی بات، جن کے متعلق تم اتنا سوچ رہی ہو بالکل بھی ہرٹ نہیں ہوں گے۔ ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا میں نے، وہ سب جانتے ہیں ہمارے متعلق، اور وہ دونوں آج نکاح میں بھی شریک تھے۔ تمہاری طرف سے سرپرست وہی بنے تھے، تمہارے سر پر ہاتھ بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ مناہل کی آنکھوں میں حیرت آئی تھی۔ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ سرے سے ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تم صبح بابا سے پوچھ رہی تھی نا؟ تم صبح بابا سے پوچھ لینا، باقی تمہیں میں یقین دلا دیتا ہوں۔ تم نے آج نیا سفید سوٹ پہنا تھا جو ماما نے تمہیں چند دن پہلے ہی دیا تھا۔ مناہل نے سر اثبات میں ہلایا۔ فلیٹ میں تم نے جتنے لوگ دیکھے تھے وہ سب نے سفید سوٹ پہن رکھا تھا۔ مناہل کو یاد آیا۔ اس نے ایک بار پھر سر اثبات میں ہلا دیا۔ جب تم واپس آئی اور ان دونوں نے بھی سفید سوٹ پہن رکھا تھا۔ مناہل کا سر ایک بار پھر سر اثبات میں ہلا دیا۔ کیونکہ یہ پہلے سے طے تھا، ہم سب نکاح پر سفید پہننے والے ہیں۔ یہ بھی طے تھا۔ مناہل پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے چھپایا کیوں؟ اور ماما بابا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ پریشان سی تھی۔ تم سے اس لیے چھپایا، میں جانتا تھا تم بابا کے سامنے ایک بار انکار کرو گی، پھر کسی صورت میں تمہارا نکاح مجھ سے نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس کے لیے تمہاری مرضی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن ان کی خواہش بھی تھی تمہیں ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رکھ لیا جائے، تو میں نے ان سے کہا تھا اور کوئی بات نہ کرے تم سے، میں منا لوں گا تمہیں نکاح کے لیے۔ اور وہ وہاں تھے، پھر بھی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے دل سے ایک بوجھ اترا تھا یہ سب جان کر۔ مجھے تم پر بھروسہ نہیں تھا۔ اگر تمہیں معلوم ہو جاتا وہ وہاں ہیں تو تمہیں آسرا مل جاتا، تم عین وقت پر بھی نکاح سے انکار کر دیتی۔ یہ سب کرنا پڑا تھا۔ طریقہ غلط تھا لیکن نیت نہیں۔ تو پھر آپ نے مجھ سے صرف ان کی خواہش پر نکاح کیا
اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے وہ ہمدان عالم اسے نرم نگاہوں سے دیکھتے رہ گیا اور ہاتھ بڑھاتے اس کے گال کو چھوا تھا۔ نہیں، تم سے نکاح کی خواہش کافی وقت سے تھی میرے دل میں، لیکن جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو مجھے لگا کہ اب جلدی کرنی چاہیے۔ تم جیسی معصوم لڑکی پسند کرنے لگی تھی مجھے۔ تمہیں یہاں سے جانے یا کسی کا خیال تمہارے دل میں ابھرے اس سے پہلے ہی میں تمہارے دل و دماغ اپنی مہر لگا دینا چاہتا تھا۔ مختصر یہ کہ ہمدان عالم کو تم سے محبت ہونے لگی تھی اور میں اسے صرف محبت نہیں رکھنا چاہتا تھا، نکاح کر کے عشق بنانا چاہتا تھا۔ اس کے خوبصورت اظہار پر مناہل ساکت رہ گئی تھی۔ اسے کبھی محسوس بھی نہیں ہوا تھا کہ ہمدان عالم اسے محبت کو چھوڑو اسے پسند بھی کرتا ہوگا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ کسی کے چاہنے جانے کا احساس پہلی بار پیدا ہوا تھا۔ احسانات ختم ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار اس کے گرد میں بازو لپیٹے اس کے گلے لگی تھی۔ خوبصورت احساس تھا جو دل میں اٹھا تھا۔ وہ مسکرایا، اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ اب بھی تمہیں کوئی شکوہ شکایت ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے بغیر جھجک کے بولا تھا۔ اب کیا شکایت ہے؟ اگر بابا مجھے پہلے بتا دیتے میں کبھی انکار نہ کرتی۔ اپنے اس دن کو میں بھی اچھے گزارتی، نہ کہ رو رو کر۔ چلو کوئی بات نہیں، تم شادی اچھے سے گزار لینا۔ ویسے تمہیں معلوم ہوتا تو تم کیا واقعی مجھ سے نکاح پر خوش ہوتی؟ اسے تھوڑی حیرت تھی اور وہ دور ہوئی تھی۔ نہیں، آپ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ یہ دکھ تو ہوتا پھر میں اچھا نہیں ہوں جانتا ہوں، لیکن تمہارے لیے ہمیشہ اچھا رہوں گا، تمہارے حق میں بہتر رہوں گا، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ نرمی سے کہتے وہ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا تھا اور مناہل نے آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ خوبصورت احساس تھا، اس کا دل الگ لہ میں دھڑک رہا تھا۔ وعدہ کریں مجھ پر کبھی غصہ نہیں کریں گے اور مجھ پہ اپنا روب نہیں جھاڑیں گے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے پوچھا تھا۔ اگر محبت دو گی تو میں یہ سب کر ہی نہیں سکوں گا۔ وہ اس کے بالوں کو چھونے لگا تھا۔ مناہل کی گال سرخ ہوئے تھے۔ میں تنگ کروں گی تو آپ غصہ کریں گے مجھ پر؟ اس نے امید سے پوچھا تھا۔ نہیں، غصہ نہیں کروں گا، اب محرم ہو تو پیار سے ہینڈل کرنا جانتا ہوں تمہیں۔ مناہل کے گال مزید سرخ ہوئے تھے۔ اٹھیں، اب جائیں یہاں سے۔ وہ دور ہو کر بیٹھی تھی اور وہ اس کے سرخ گالوں کو دیکھتا رہ گیا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، ان میں عمروں کا کافی فرق تھا۔ وہ اس سے 8 سال بڑا تھا، لیکن دیکھنے میں لگتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ میں نہیں جا رہا اور نہ جانے کے لیے آیا ہوں۔ آج تو نکاح ہوا ہے میرا، کچھ وقت تو دو اپنے ساتھ گزارنے کے لیے۔ مشکلوں سے تو رونا ختم ہوا ہے میڈم کا۔ اس کے جانے کی رٹ سے وہ اکتایا تھا، اسے واپس اپنے قریب کیا تھا۔ نہیں، اس کا سانس اٹکا تھا۔ اچھا نہیں لگتا آپ ابھی سے میرے کمرے میں؟ اس سے جملہ مکمل نہیں ہوا تھا، پلکیں جھک گئی تھیں۔ ریلیکس، کوئی نہیں جانتا میں یہاں ہوں، سب سو چکے ہیں، آج بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں لائٹس آف کر کے آتا ہوں۔ وہ اٹھا تھا اور تیز روشنی کو بند کرتے اس نے مدھم روشنی آن کی تھی۔ وہ اب بوجھ دل سے اترا ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھنے کے انداز میں لیٹا تھا، بازو پھیلائے اس نے اپنے کندھے پر اسے سر رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ جھجکی تھی، شرم بھی محسوس ہوئی تھی، لیکن دھیرے سے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ کمبل دونوں پر درست کرتے اس نے مناہل کا دوپٹہ بھی ایک طرف اتار کر رکھا تھا۔ مناہل کو ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تھی اس کے سامنے، لیکن وہ چاہتا تھا اب وہ اس کے سامنے آرام دہ رہنے کی عادت ڈالے۔ بازو اس کے گرد لپیٹے اور اس کے ہاتھوں کی نرم ملائم انگلیوں سے اس کی کلائی میں موجود بریسلٹ سے کھیلتے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھا۔ کچھ وقت بعد ہی اس کے کندھے پر سر رکھے مناہل کو نیند آنے لگی تھی۔ سارا دن روتے آنکھیں تھک گئی تھی۔ وہ جلدی ہی اس سے باتیں کرتے سو گئی تھی۔ اس کی گہری سانسوں کی آواز پر ہمدان نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ سو چکی تھی۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ جس طرح سے دل اس لڑکی کی طرف مائل ہو رہا تھا، وہ یقیناً شادی کا بھی زیادہ وقت تو انتظار نہیں کر سکتا تھا۔